بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب لائیو وتھ سیبی کاظمی چینل۔ ناظرین، اپوزیشن کے استعفوں اور مارچ کے معاملوں تک کیوں بات جا رہی ہے؟ شیر بننے کے وقت رانا ثناء اللہ صاحب صرف شیر کے ماس سے کام چلانے کیوں پہنچ گئے؟ جسٹس عظمت سعید براڈ شیٹ کمیٹی کا سربراہ مقرر کرنے پر اپوزیشن کو کیا خطرات ہیں؟ ان کی تقرری کیا میرٹ پر ہوئی ہے اور کیوں انہیں مقرر کیا گیا؟ یہ اصل میں ہیں کون؟ عمران خان کے بنی گالا کے گھر کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ غیر قانونی ہے، تو پھر آج اپوزیشن اس گھر کو قانونی کیوں مان رہی ہے؟ یہ سب کچھ اور پوری تفصیل دیکھنے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ سب سے اہم خبر، اسلام آباد میں غوری ٹاؤن کے 6000 ایکڑ اراضی پر جو تعمیرات ہوئی اس کے نقشے اپروو نہیں کروائے گئے۔ یہ کیس آج قومی اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا اور اس مسئلے کے حل کے لیے رائے مانگی گئی۔ تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس مسئلے کے حل کے لیے عمران خان کے بنی گالا کے گھر کو ریگولرائز کرنے والے فارمولے کو اس غوری ٹاؤن پر بھی اپلائی کرنے کی منظوری دے دی اور کہا کہ بنی گالا فارمولہ ایک بیسٹ فارمولہ ہے اور اس کو دوسری جگہوں پر بھی اپلائی کیا جائے تاکہ ہر چیز ریگولرائز ہو جائے۔ اس سے تقریباً 29 ارب روپے کے جرمانے سے غوری ٹاؤن وہ بچ جائے گا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس کے اپوزیشن پر مشتمل جو کمیٹی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے ارکان وہی اپوزیشن ہے جن کے 45% لوگ ابھی اپنی دانشورانہ رائے دیتے رہے کہ عمران خان کا جو بنی گالا کا نقشہ غیر قانونی ہے، زمین جو غیر قانونی ہے، یہ انہوں نے قانونی کروا لی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو ممبران ہیں، یہ ساری جو اپوزیشن ان کے لیڈران اس کو اب بیسٹ قرار دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قبضہ کی ہوئی زمین پر مکان بنانا اور اپنی لیگل زمین پر یہ اپروو کروائے بغیر مکان بنانے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہی مسئلہ ہے کہ غوری ٹاؤن آپ کو پتہ ہے جس پارٹی کا ہے، ان کے ساتھ لیڈران، صحافی، یہ سب لوگ مال کھاتے ہیں، اسی لیے انہوں نے بچانا ہے۔ اس غوری ٹاؤن کے خلاف 13 ارب روپے اور تقریباً 500 سے زائد لوگوں کی شکایات ہیں۔ میگا کرپشن، عام شہریوں سے لوٹ، سرکاری زمینوں پر قبضہ اور ان کا ساتھ دینے کے لیے سب کرپٹ پولیس افسران ہیں۔ لیکن اب اپوزیشن کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے انہیں گرین لائٹ دے دی۔ یہ سب تو خیر ہونا ہی تھا، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ بات ویسے قابل شرمندگی ہے، باوجود اس کے کہ اپوزیشن نے کیا ان کی اکاؤنٹس میں، لیکن خان صاحب کو اس کو روکنا چاہیے تھا۔ ادھر پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کا حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کے سامنے جو احتجاجی دھرنا آپ کو پتہ دیا، تو وفاقی حکومت نے ان تمام سیاسی جماعتوں کو احتجاج کرنے کی اجازت دی۔ اب ترجمان الیکشن کمیشن ہے وہ تو کہتے ہیں جی کہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ اسکروٹنی کمیٹی کا جو منصب ہے، جے آئی ٹی جیسا کارروائی، وہ عوامی سطح پر نہیں ہو سکتی، غیر ضروری تبصروں سے گریز کریں۔ یہ شاید وزیر اعظم کو بھی کہہ رہے تھے اور اپوزیشن کو بھی، لیکن یہ وضاحت دونوں کے لیے کافی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو آزادانہ طریقے سے کام کرنے کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس مجھے لگتا ہے محض ایک سیاسی سٹنٹ ہے، کیونکہ اگر قانونی کارروائی ہوتی تو ایک بڑی جماعت کے نیم مذہبی نیم سیاسی لیڈر سب سے پہلے گرفت میں آتے، جنہیں صرف ایک اسلامی ملک سے نہیں بلکہ کہیں اور سے بھی فنڈنگ آتی رہی، اور اس کا آپ کو یقین کریں اگر علم ہو جائے ساری ڈیٹیل میں تو آپ انگلیاں دانتوں میں دبا لیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن کے سامنے اپوزیشن کی رکاوٹوں کے بغیر ایک کھلا میدان تو ثابت کیا کہ وہ پریشر میں نہیں، کیونکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن براڈ شیٹ کا جو برطانیہ کی عدالت کا فیصلہ ہے وہ کچھ اور دکھا رہا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کا جو گڑھا میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کے لیے یا وزیر اعظم عمران خان کے لیے کھودا گیا تھا، لگتا یہ ہے کہ کھودنے والے اب اس میں خود گرنے جا رہے ہیں۔ اس کی بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے کیونکہ تحریک انصاف نے جو 40,000 ڈونرز کی لسٹ دی، اس میں صرف ایک شخص کی $332 تقریباً 32,000 روپے آپ کہہ لیں کہ قریب نکلا کچھ گڑبڑ، وہ بھی خیر امریکہ میں پارٹی کو فنڈ دینے والا ایک اوورسیز پاکستانی تھا۔ لیکن بہرحال یہ خان صاحب پر ایک بہت بڑا اعتراض وہ ہے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کو براڈ شیٹ انکوائری کمیٹی کا سربراہ مقرر کرنا، کہ کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے براڈ شیٹ سے متعلق عدالتی فیصلے کو نشر کرنے کے لیے میڈیا میں ایک طوفان اٹھایا ہے اپوزیشن نے اور کہا جی کہ جج کوئی اچھا منتخب کرے۔ انہوں نے بالکل ایسے ہی چیخنا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کیونکہ ٹیلی فون پر آپ کو پتہ ہے پہلے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اب پاناما کے بعد جسٹس عظمت سعید صاحب سے شاید اللہ کو مزید کام لینا چاہتا ہے کہ ان کرپٹ پاکستانیوں کو بے نقاب کریں، غریب لوگوں کے پیسے لائیں اور یہ جسٹس عظمت سعید کو متنازع بنانے کی کوشش کریں۔
لیکن ان کو اس انکوائری کمیٹی کا جو لگانے کا مقصد ہے وہ ہے وائٹ کالر کرائم اور فائنینشیل کیسز میں ان کی دسترس اور تجربہ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ جو مجھے نظر آیا وہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب اس پر بہت بات کرتے تھے، لیکن اب جسٹس عظمت سعید جو کہ ایک بڑے زبردست جج ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے ان کے کیسز پڑھے، وائٹ کالر کرائم کو پکڑنے میں واقعی ان کے پاس مہارت ہے، انویسٹیگیٹر قسم کے جج جانتے ہیں. لیکن یہ شوکت خانم کے آنرری بورڈ آف ڈائریکٹر کا حصہ ہیں. اب عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں آیا تو اپوزیشن نے کہنا ہے کہ یہ جج تو ملے ہوئے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے ایک شوکت خانم کے ایک جج کو فارن فنڈنگ کا یا اس کا جو براڈ شیٹ کا کیس ہے اس پر لگایا، اور شوکت خانم کے بورڈ سے یا تو یہ جج صاحب ریزائن کر دیں تو یا پھر اس کیس کو انہیں ان کیس سے علیحدہ کر دیا جائے. میرے خیال میں یہ ایک بڑا غیر جانبدار فیصلہ ہو. اپوزیشن کے احتساب کے مطالبات میں دیکھیں ایک خبر یہ بھی تھی کہ چودھری یاسین کو بطور چیئرمین جموں سوسائٹی اربوں کمیشن کی کرپشن پر FIA میں مقدمہ ہوا. اب دوسری طرف دیکھیں تو PDM کو جو اتحاد ہے وہ اب آپ کے سامنے نہیں ہے، کیونکہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں اب اسٹینڈنگ کمیٹی کے بلاول غیر حاضر تھے. اب بلاول کا نہ آنا اس میں اور استعفوں اور لانگ مارچ کو طول دے کر اپنے کردار کو عوام کی نظروں میں مشکوک کرنا. پھر دیکھیں آپ ان کے بیانات دیکھیں. اعتزاز احسن صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ موجودہ حکومت کوئی رکاوٹیں نہیں ڈال رہی، ہم نے کھانے ناشتے کے لالچ بھی دیے، اس کے باوجود اپوزیشن کے جلسوں میں عوام میں نہیں آ رہے. اقتدار کا جو نشہ ہے اب چونکہ انہیں مل نہیں رہا تو جان ظاہر ہے پھر لبوں پر آنی ہے. لیکن تاریخ کی واحد اپوزیشن PDM ہے کہ جنہوں نے ایک بھی نعرہ یا احتجاج پاکستانی عوام کی مشکلات کے حل کے لیے نہیں دیا. اب یہ دیکھ لیں ان کو اٹھا کے. جمہوری حکومت میں عوام اپوزیشن کو ایک خاص اہمیت سے دیکھتے ہیں، لیکن حیرانگی ہے مہنگائی، بے روزگاری، نہ اس پر کوئی ریلی، نہ کوئی مارچ، نہ کوئی ٹاک شوز، باتیں ساری کی ساری براڈ شیٹ کیس اور یہ اپنی کرپشن کے بارے میں. تو یہاں سے لوگ پھر ان سے بددل ہوتے ہیں. مولانا صاحب کی قیادت میں 14 جلسے ہوئے، آپ کو پتہ ہے تمام پارٹیوں کے پرچم رہے ہیں، مگر کسی ایک جلسے میں بھی کسی ایک سٹیج پر بھی مجھے پاکستان کا جھنڈا نظر نہیں آیا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے ویسے. لیکن اب ان کی حرکتیں اور باتوں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ انہیں عوام سے ہمدردی نہیں ہے. یہ صرف گڑے مردے اکھاڑ کر کوئی بھی موضوع زیر بحث لا کر اپنا اور عوام کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں. اگر انہیں پاکستان کی عوام سے کچھ سروکار ہوتا تو یہ سیاسی مفادات کو سائڈ پر رکھ کر عوام کی جنون بات کرتے، جو مسائل ہیں واقعی ان کو اٹھاتے. ان کے صرف اور صرف اپنے فائدے، اقتدار اور بینک بیلنس، اس کے لیے باتیں کرنا، اپنی کرپشن پہ بات کرنا، یہ لوگوں کو سمجھ آتا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن حکومت کی بہت سارے فیلیئرز کے باوجود اپوزیشن بری طرح ناکام ہوئی. حالانکہ ایسی صورتحال میں آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر حکومت تھوڑا سا بھی ان کو چانس دے، اور بڑی حکومت کے پاس بھی کوئی اتنی خاص میجورٹی نہیں، اپوزیشن کو بڑے سٹرونگ اپنے قدم جمانے چاہیے تھے. ان کے پاس 11 جماعتیں موجود ہیں، یہ ہلا کے رکھ دیتے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے. اور یہی چیز ثابت کرتی ہے کہ عوام کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر فرض کریں عمران خان کو یہ لوگ سائڈ پہ کر بھی دیں، -1 کر بھی دیں، تو ان کے پاس آپشن موجود نہیں ہے فی الحال. اسی لیے جب تک ان کے پاس آپشن موجود نہیں ہے، انہیں چاہیے عوام کے سیریس ایشو پر حکومت کو بارہا ٹف ٹائم دیں. یہ ان کا حق ہے اور دینا بھی چاہیے. تنقید کریں، ان پر ضرور کریں، اور حکومت کی ڈائریکشن کو سیدھا کروائیں عوام کی طرف. مہنگائی پر ضرور بات کریں، اور مہنگائی کم بھی ہو، عام آدمی تک اس کے اثرات پہنچیں. لیکن اب دیکھنا سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جسٹس عظمت سعید صاحب کی جو تقرری ہے اسے اب آنے والے دنوں میں کیسے لیا جاتا ہے. کیونکہ ابھی یہ میں نے بات کی ہے، اس کے بعد کچھ اور کریں گے لوگ، کچھ ظاہر ہے پھر آگے بات پھیلنا شروع ہوگی تو پھر شاید یہ ان کے اوپر مسئلہ بنے گا. کیونکہ یہ آپ اگر شوکت خانم کی ویب سائٹ پر جائیں تو ان کا نام وہاں پر لکھا ہوا ہے، ریسرچ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب باوجود اس کے کہ وہ ایک قابل اور اہل آدمی ہیں، لیکن اس وقت اگر وہ ایک جج سیاسی بن گئے اس لیول پر تو پھر یہ اگلے فیصلوں پر بھی بہت سارے مسائل پہ رہے. اسی ٹیبل پر بیٹھ کر بہت دفعہ ججز کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ اگر ان کی جو جانبدارانہ اوپینین اگر نظر آ جائے کسی ایک پارٹی کے ساتھ، چاہے وہ بے شک نہ ہو، تو وہ خود کو بینچ سے علیحدہ کر دیتے ہیں یا وہ سنتے نہیں کیس. تو میرے خیال میں جسٹس عظمت سعید صاحب کو بھی یہی کرنا چاہیے، یا پھر انہیں شوکت خانم کے بورڈ سے ریزگنیشن دے دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.